نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اصحابه اجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم. ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی جو بڑا واضح بڑے واضح قرآن کی. سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے یہاں سے. حجر کہتے ہیں الحجر جو ہے وہ پتھریلی جگہ تھی وہاں پر اور قوم سمود کے ہی کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں پر تھے. تو ہجر کا واقعہ کیونکہ اس کے اندر بھی واقعہ جو سمود کے بارے میں جو ان کی خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ پہاڑوں میں تراشتے تھے وہ گھر. تو جو ہے یہاں ان کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے یہاں پہ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ قوم سمود کا ایک حصہ تھا جو پتھریلے علاقوں پہ رہتے تھے. ہجر اس جگہ کو کہتے ہیں راکی لینڈ جو پتھریلی زمین ہوتی. تو یہاں کا لوگ تھے اور ان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہی کے ساتھ جڑ کر جو ہے اللہ پاک نے دو اور لوگوں کا تذکرہ کیا ہے آپ کے بن والوں کا اور قوم لوط کا. بہرحال ان کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ جو ہے مکے کے لوگ جو ہیں بڑی سختی سے جو ہے پیش آ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ پاک نے جو دین دے کر بھیجا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ویسے ہی ہونا تھا جیسے کہ پچھلے انبیاء پچھلے رسولوں کے ساتھ ہونا تھا. اور پچھلے رسولوں کی قومیں جو ہیں جیسے تباہ ہوئی تھی تو یہ واقعہ ان کو مکے کے لوگوں کو ہم سب کو ہمیشہ کے لوگوں کو اللہ پاک نے ایک اس کے لیے بتایا. باقی ہجر کا واقعہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہی جو لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر بھی بات ہے. اس لیے آخری رکوع میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو ہے ان کو یہ جو ہے آخری حصے میں جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بڑی نرمی سے وہ بات کی گئی ہے. دل کو جیسے کہنا چاہیے ان کو کسی کی جیسے کہنا چاہیے دل جوئی کرنے والا انداز ہے. کیونکہ مکے کے مشرک ستا رہے تو بری طریقے سے ستا رہے تکلیف دے رہے تھے ایذا پہنچا رہے تھے. اس کے اوپر بات چیت ہوئی کہ سختی جو مزاج میں جو مکے کے لوگوں کی لکھی ہے تو وہ جو ہے وہی جو ہے وہ سختی کے مزاج کے اوپر بات یہ کی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی جو ہے ہجر والے اور ایکا والے بن والے اور قوم لوط کے لوگ ہوں چاہے کوئی بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ کی رفت سے بچیں گے نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری ہے کہ آپ جو ہے یہ شروعات سے جو بات ہوئی ہے وہی آخری تک چلے گی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی جو بڑی واضح ہے. یعنی کہ ایک تو اللہ کا قانون ہی ہے اور اصل میں قرآن جو ہے اپنے آپ میں ایک پڑھنے کی چیز ہے. قرآن کہتے ہیں پڑھنے کی چیز ٹھیک ہے. کتاب کہتے ہیں کوئی چیز اس میں کوئی چیز لکھی گئی ہو تو اس کی کتاب کی اور قرآن کے اندر خوبصورتی کیا ہے. قرآن کے اندر پڑھنے کی خوبصورتی نظر آتی ہے بولنے میں آواز میں اس کی. اور جو ہے کتاب کے اندر اس کی جو ہے
جیسے اگر قانون ہے تو قانون ڈسیسو ہے، لا بنا ہے کوئی لا ڈسیسو ہے نا. اگر کوئی میسیج ہے، سندیش ہے کتاب سے، یہ سارے معنی تو وہ بہترین ہے. تو اس طریقے سے اس کو سوچنا رہتا ہے. خیر، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار پسند کریں گے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ کہ شاید کہ پرہیپس جو یہ پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ ہو جاتے مسلمان. ذرہم یاکلوا یتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ ان کو کھائیں اور عیش کر لیں، اور جو ہے ان کو جیسے کہنا چاہیے ڈھیل دیے رہیں. ان کی امیدیں ان کو جو ہے جیسے کہنا چاہیے ان کے اس میں غفلت میں مصروف رکھیں. جو ہے ان کے جو 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 ان کی امیدیں، عمل ہے، العمل، یہ عین سے عمل نہیں، الف سے عمل ہے. عمل ان کی جو ہے امیدیں ان کو مشغول رکھیں، جو ہے ویسے میں جو ہے مشغولات میں جو ہے ڈالے رکھیں. وہ فسوف یعلمون، ان کی امیدیں ان کو مشغلوں میں ڈالے رکھیں، مطلب اس کے اندر مشغول رہیں، مستقل مشغول رہیں. ان کی امیدیں، ان کی خام خیالیاں. عمل کا مطلب ہوتا ہے خیالی جو منصوب ہیں، امیدیں، جھوٹی امیدیں، ان کو مشغلات میں ڈال رکھیں. فسوف یعلمون، تو انقریب جان جائیں گے. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے ایک کتاب. ابھی کتاب ہے، ایک کتاب سے مراد کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں وقت بھی ہے. ایک وقت تھا معلوم، طے شدہ ہے نا، پہلے سے معلوم ہے، طے شدہ. ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون، اور نہیں سبقت لے جا سکی کوئی امت اس کی اجل سے، نہ وہ تاخیر کر سکے ہے نا، نہ تو کوئی امت آگے بڑھ سکی اپنے وقت سے بھگ جائے پہلے، اور نہ وہ دیر کر سکے کہ اب وقت آ گیا ان کی عذاب کا، موت کا، تو اس کے اندر وہ ڈیلے کر دیں، تھوڑا رک لا. وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور کہا انہوں نے اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے جس پر یہ ذکر ہے قرآن، بے شک تو جو ہے لازماً مجنون ہے، دماغ مطلب ٹھیک نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول سے ایسا کہا انہوں نے. تو اللہ پاک لو ما تاتینا، اچھا وہ ان کی اقوال کو آگے پورا وہ نقل کرے. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں جو ہے تاتینا لاتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، کہتا فرشتہ تھا، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے اگر ہے سچوں میں سے. تو اب ان کے اوپر فرشتے کوئی اچھا آئیں گے، جو میں پچھلے بتا چکا ہوں، جیسی روح ویسے فرشتے، ان پہ وہی کے فرشتے آئیں گے، ان پہ عذاب لے کر آئیں گے فرشتے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، نہیں نازل کرتے ہم فرشتے مگر حق کے ساتھ، بلا وجہ نہیں اترتے تو دکھانے کے لیے تماشا. وما كانوا اذا منذرین، اور نہیں ہم تب منذرین، نہیں ہوں گے یہ تب منذرین، مہلت دیے جانے والے، نظر ثانی دینے والے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر، جس کو بول رہے ہیں نا کہ ذکر جس پہ نازل ہوا اس کا دماغ خراب ہے، بولے ہم نے نازل کیا ہے ذکر، بے شک ہم اس کے نگران ہیں، ہم پوری نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی تم سلوک کر رہے ہو اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. اس لیے قرآن والوں کی بڑی نگرانی رہتی ہے، پروٹیکشن رہتا ہے. اور قرآن والے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عیال، اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہنا چاہیے وہ جیسے کہنا چاہیے ان کی خاص جو وہ ہوتی ہے، اللہ اس کے فرشتے، تو ان کی ایک پورا وہ ہے جو وحی کے ساتھ جڑا ہوا لوگ ہیں، تو وہ ان کے اندر شمولیت ہوتی ہے قرآن کی. قرآن دنیا میں جو قرآن لے کے چلتے پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی حال ہی، تو پھر جو ہے اصل جس کے پاس قرآن نازل ہے اس پہ ہوا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو کہنا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور بے شک ہمیں اس کے لازماً نگرانی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں سب چیزیں شامل ہو گئی. تو مطلب کہ ان کو دماغ خراب ہوا ہے، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، اس میں تو کبھی بھی کچھ شامل نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، لازماً ہم بھیج چکے تجھ سے پہلے بھی جو ہے گروہوں میں، پچھلے بہت سارے پہلے گروہ گزر چکے ہیں، اور ہم ان میں جو ہے بھیج چکے ہیں رسولوں کو. نبی آپ سے پہلے بھی ہے نا قبل کا، اور لازماً بھیج چکے ہیں ہم تجھ سے پہلے بھی فی شیع الاولین، گروہوں میں اولین پچھلے. وما آیاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس کے ساتھ
ہنسی کرتے ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس طریقے سے ہم سلک ہم ڈال دیتے ہیں، ہم یہ چیز اس کو ڈال دیتے ہیں کس میں؟ دلوں میں مجرمین کے. کیا؟ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، نہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی وہ ایمان لائیں اس پر اور گزر چکی ہے سنت اولین کی. یعنی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھٹتے ہیں. اور کیا؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَمُوا بِهَا يَعْرُجُونَ، اور لازماً ہم کھول چکے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَمُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازہ من السماء، دروازہ ابواب نہیں، دروازہ آسمان سے ہے نا، آسمان میں سے. فظلوا فیہ یعرجون، تو دن میں اس کے اندر یعرجون چڑھ بھی جائیں، دن کے وقت اس میں فظلوا، تو دن کے وقت یہ فیہ اس میں یعرجون کی چڑھ جائیں. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، لازماً کہیں گے فقط جو ہے نشاور کر دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، مطلب ہماری آنکھوں پر جو نشہ جیسے کہنا چاہیے طاری کر دیا ہے یا نظر بندی کر دی گئی. دونوں چیزوں میں آتا ہے نشے کی جو چیز جو ہے آنکھوں پہ جو ہے نشہ طاری کر دیا گیا ہے، یا جو ہے ہمیں نظر کر دینا، مطلب ایک تو مطلب کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں پہ جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے، غفلت طاری کر دی گئی ہے، نظر بندی کر دی گئی. سکیرا مطلب وہی کسی کے اوپر نشہ طاری ہو جائے یا کسی کی آنکھوں پہ وہ دے دی جائے، نظر بند کر دی جائے. کیا کہ فقط نظر بندی کر دی گئی آنکھوں کی ہماری ہے، نشہ طاری کیا گیا کر دی گیا ہماری آنکھوں پر. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جو ہیں قوم جو ہیں مسحور ہیں، ہم لوگوں کو تو ہم لوگ تو جادو کر دیے گئے ہیں، اس لیے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے آسمان پہ چڑھ جائیں گے تو بھی جو ہے نعوذ باللہ یہ جو ہے تو بھی اللہ کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کی کتاب کو اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں اسی طریقے سے ہم ڈال دیتے ہیں، وہ یہ کہ مہر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت سے غافل کر دیتے ہیں جو آدمی قبول نہیں کرتا. تو رسولوں کے ساتھ جب بدتمیزیاں کری ہیں یہ سب. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور لازم ہم نے بنایا آسمان میں بڑے بڑے ستارے برج، اس کے اندر بڑے بڑے آسمان میں بڑے بڑے برج جو ہیں سے مراد ستارے ہیں، اور آسمان میں طریقے سے قلعے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بڑے، وہ بھی ہیں، لیکن وہ اصل پہرے جو ہے پہروں کے طور پر بولا گیا. جیسے قلعے ہوتے ہیں نا، پہرا دیتے ہیں وہاں دور سے، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے وہاں دور سے کوئی حملہ کرے تو اس کو مارتے ہیں. تو اس طریقے سے آسمان میں پہرے لگے ہوں کہ کوئی جو ہے آسمان کے اوپر وہاں پر پہنچ نہ سکے، وہاں سے کچھ پتہ نہ کر سکے. اسی کو جب کوئی شیاطین جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو یہ برج سے مراد وہی بڑے بڑے ستارے جو برج جو ہوتے ہیں، بڑی بڑی اونچے اونچے قلعے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو برج بنے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کام یہی رہتا ہے، پہرے داری ہوتی ہے. خیر، تو بروج ہم نے بہت سارے بڑے بڑے ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بڑے بڑے ستارے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے سجایا اس کو ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کری ہے اس کی ہر شیطان سے مردود. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، سوائے جو چوری کر لے کوئی سنگن، یعنی کوئی بات سن لے چوری سے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک شعلہ کھلا ہوا واضح. وہ جو آپ کو کامٹ دکھتے ہیں نا شوٹنگ سٹارز، وہی ہوتے ہیں، ستارے نہیں ٹوٹتے، وہ ستارے اصل میں وہ ان کو مارتا ہے، وہ انگار شہاب ثاقب ہوتا ہے، مارتا ہے اس کو جو شیطان کو سننے چلے جاتا ہے آسمان میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. انہی میں تھوڑی بہت پہلے جو ہے کچھ سنا کے وہ جو ہے کچھ بتا دیا جاتا تھا، تو 100,000 میں کسی ایک بات صحیح ہو جاتی تھی جوتش کی کاہن کی، تو لوگ اس کی دکان ہی چلاتے رہتے تھے. یہی چکر ہے وہاں. چلیے خیر. لیکن ویسے جب اللہ پاک نے حفاظت میں ڈالا ہے آسمان کو تو ڈال دیا تھا، خاص طور جب وہی نازل ہوئی تو اللہ پاک نے پورا پھیر لگا دیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے پہلے. نہیں تو کوئی ایک بات بھی کسی نے کہہ دی تو وہ ساری کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی کہ نبی سے پہلے کائن صاحب جو ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا اعلان کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا. تو اس لیے پورا پھیر لگ گئے تھے. یہ سورہ جن میں بھی تذکرہ ہے اس کا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین ہم نے دراز کیا اس کو، ہے نا، پھیلایا ہم نے اس کو، اور ہم نے ڈال دیے اس کے اندر پہاڑ کونٹے، اور ہم نے اگائے ہے نا اس کے اندر من كُلِّ شَيْءٍ ساری چیزیں. موزون اس کے معنی جو ہے جیسے کہنا چاہیے مقدار کے، ہے نا، وزن کے مطابق،
نپی تلی ہر چیز جو ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے یہاں کی زمین میں مجھے غلہ اتنا اگتا ہے, یہ پھٹا ہے کہ سٹے یہاں پہ زمین میں غلہ اتنا زیادہ اگتا ہے, اس میں کم اگتا ہے, اس میں زیادہ اگتا ہے, یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. اس کھیت میں جو یہ ہوتی ہے بالکل مقدار ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں اس ملک میں اتنا کیوں اتنے جو ہے میٹرک ٹن یا کتنا ٹن جو ہے جہاں چاول ہوتا ہے تو گیہوں ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنے ہیکٹیئر ہوتا ہے پر بالکل مقدار رہتی ہے پوری. اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنے اگتے ہیں نا زمین میں سب انسان جتنے پیدا ہوتے ہیں سب مقدار ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا رینڈم نہیں چل رہا بھیڑ سے. ایک ایک انسان کی قیمت ہے. آپ مت کرو قیمت, اللہ کے یہاں سب چیزوں کی قیمت ہے, ہر چیز گنا ہے حساب کتاب میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اچھا آگے بھی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. ہم نے تمہارے لیے اس میں معائش بنائے, معیشت کی چیزیں معائش یعنی تمہاری گزارا زندگی, تمہاری روزی روٹی کا سامان. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور جو ہے نہیں ہو تم اس کے لیے رزق دینے والے, اس کے لیے بھی ہم نے گزران بنائی ہے. تم تو بناتے ہیں, تم کیا ہو, تم سوچتے ہو تم اپنی روزی روٹی کماتے, جو تم کو رزق تم نہیں دیتے سب کو ہم دیتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں بہت ساری, کوئی کمی نہیں ہے. جتنی بنائی وہ بھی ہم نے کہا تو ہو گئی, کوئی محتاج تھوڑی ہے اللہ پاک. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور ہم نہیں نازل کرتے اسے مگر ایک مقدار کے مطابق طے شدہ, یعنی ہے تو خزانے ہر چیز کے, لیکن ہم تھوڑے تھوڑے دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا, لوگوں کی مقدار دیکھ کر دیتے ہیں, اس کو سنبھال پائیں گے سنبھال پائیں گے. انسان کا جو دامن ہے وہ جو اپنا اپنا دامن ہے نا, آپ نے اس سے اس کو جس کو دیکھتا ہے دامن تو سوغات اتنی دیں گے, ورنہ پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے کم ظرف جو ہے وہ اس کو جس کے اندر ظرف کی کمی ہوگی وہ سنبھال نہیں پائے گا. ہوتا یہی تو ہے, زیادہ کسی کو دے دیا تو دنگے فساد فتنہ. سورہ اس کے اندر باقاعدہ شورا, سورۃ الشورا جو ہے اس کے اندر تذکرہ کہ اگر لوگوں کے اللہ پاک رزق کشادہ کر دے تو لوگ دنیا مفسد ہو جائے. زمین حساب کتاب سے دیکھنا ذرا سا خالی, ابھی دیکھو نا اب تو ٹھیک ہو گئے ایک دم سے, ذرا سا حساب کتاب ٹانکا باندھا تبھی تو جی رہے ہیں آرام سے. تو کیا کہہ رہے ہیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم نہیں نازل کرتے اس کو مگر مقدار کے مطابق طے شدہ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو, وہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں, پانی سے بھر دیتی ہیں کس کو, بادلوں کو. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لواقعہ کے معنی مطلب کسی چیز کو بھر دینا, فل کر دینا اصلی, تو وہ پانی سے بادل ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. تو نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی تو ہم پلاتے ہیں اس کو تمہیں, تو ہم پلاتے ہیں تمہیں وہ. ہاں تم لہو بخازنین, اور نہیں ہو تم اس کے لیے خزانہ جمع کرنے والے. اتنا پانی کہاں جمع کرو گے اگر بارش نہیں ہوئی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم لازماً ہم زندہ کرتے ہیں, ہم مارتے ہیں, اور ہم ہی وارث ہو جانے والے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم ہی وارث ہو جانے والے ہیں, ہے نا. اللہ پاک زندہ اللہ کرتا ہے, موت اللہ دیتا ہے, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. جیسے وہ پیڑ پودے سب نپے ہوئے, بارشیں نپی ہوئی. اقوال آپ کے شہر کی لکھا رہتا ہے ایوریج انفال اتنی ہے ان کی, کیونکہ اتنی ہوتی ہے نا, ہر کوئی تھوڑی ہوتا. پھر ہوتا چہرہ پونجی کی الگ زیادہ ہے, محسن رام کی نگاہ کیونکہ وہاں بارش تیز ہوتی, زیادہ ہوتی ہے. وہاں کی یہاں کی وہاں نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہوتا کہ خراب معاملہ ختم ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گا. اب دل کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں موٹی موٹی رگ ہوتی ہے بیچ میں, دل کے اندر اتنی موٹی رگیں بیچ میں رکھیں گے تو کیا ہوگا. یہاں پہ جو ہے جو ایسی چیزوں میں جہاں پہ اتنی موٹی رنگ دیکھیں گے رپچر ہوگی, خدا نخواستہ پورا خون بے کے بہت ختم ہو جائے گا. بہت پروٹیکٹڈ جگہ ہے وہاں کی, اتنی موٹی پائپ لائن ہے وہاں پہ, اتنی سپلائی دی گئی. سپلائی حساب کتاب سے دی جاتی ہے, اس کو جتنی سپلائی کی ضرورت ہے ایسی ہوتا ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, جہاں بارش جس جگہ جس جگہ جتنی بارش دی ہے اس حساب سے وہاں کا پھاڑا کا سارا حساب کتاب اس میں یار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے, گنا ہوا حساب کتاب اللہ کا. یہ ہے سارا مسئلہ یہاں پر. تو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
اور لازماً ہم جانتے ہیں مستقدمین آگے نکل جانے والے تم لوگوں میں سے، اور لازماً ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، مطلب یہ کہ کون آگے گزر چکے ہیں تم میں سے مستقدمین، اور جو ہے ہم جانتے ہیں جو بعد میں مستاخرین پیچھے رہ جانے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو، تو پچھلوں کو بھی جانتے ہیں تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک رب تیرا وہ جمع کرے گا ان کو۔ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ ڈیسیزو بھی ہے، سب کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا، وہ جانتا ہے کس نے کیا کیا کچھ کر رکھا ہے، کون کون ہے کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اب دیکھیے یہ آ رہا لفظ ہے نا، ابھی بہت بار آئے گا، نوٹ کیجیے۔ اور لازماً ہم نے تخلیق کی انسان کی من صلصال، یعنی بجتی ہوئی مٹی سے، من حمین سڑا ہوا گارا، مسنون جس میں تبدیلی ہو گئی تھی، مطلب جو سڑے ہوئے گارے سے کچھ تبدیلی کر کے بنائے گئے، ہے نا۔ یہ جو حمین کہتے ہیں، یہ بلیک مٹی ہوتی نا، اس وہ ٹھیک گارا جیسے کہتے ہیں، اور مسنون یعنی کہ اس کے اندر تغیر پیدا ہو گیا تھا، جیسے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فرمنٹیشن ہو گیا تھا، جو مٹی کے اندر کچھ ڈال کے وہ ابھارتے ہیں نا اس کو، تو وہ تھوڑا تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آٹا آپ کا تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو خمیر اڑ جاتا، تو اسی طریقے سے مٹی کو بھی تھوڑا سا وہ جو مٹی میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر رکھ کے پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی، تغیر آ جاتا، اس سے جو ہے نا بنا کے انہوں نے بچتا ہوا ٹھیکرا بنایا ہے۔ تو یہ وہ سارا کا سارا معاملہ ایسے کیسے ہی ہوتا ہے، مٹی کے برتن بھی بنتے ہیں اسی طریقے سے، اور ان میں بھی آواز ہوتی ہے۔ تو بڑی پیاری مثال ہے یہ، اس کے اندر انسان کی لائف کا بڑا بیسک وہ ہے۔ اور پھر یہ انسان جو ہے یہ اسی لیے پانی کو کیری کرتا ہے، جیسے مٹی کا برتن وہ پانی کو کیری کرتا ہے، اور پانی سے ہی اس کے اندر مٹکی میں پانی ہے تو کام کی ہے، اس مٹکی خالی سوکھی ہے تو کسی کام کی نہیں۔ تو انسان میں پانی ہے تو زندگی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت آتا ہے وہ، رحیمن پانی راکی بن پانی سب سوت۔ تو خیر اس کو تو یہاں پہ یہ 3 اسٹیجز بتائی ہیں، فرصت نہیں، بہت پیاری بات ہے، اور بار بار اس بات کو بیان کیا ہے، یہ ساری صفات انسان کے اندر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، لازم تخلیق کی ہم نے انسان کی بچتی مٹی سے جو تھی گارے سے، سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جنات جو ہیں تخلیق کی ہم نے اس کی پہلے آگ سے، لو کی ہے نا، نار السموم، لو کی آگ سے کہہ لو، یا آگ سے ہے نا، لو کی آگ کی لپٹ کے لو، آگ کی لپٹ سے، سموم یعنی وہی جو لپٹ آتی ہے نا آگ میں، وہ نار السموم لپٹ کی آگ، تو مطلب لپٹ میں جو آگ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس لپٹ سے پیدا کیا۔ من نار السموم، لپٹ کی آگ سے، آگ کی لپٹ کہہ لیں گے ہم، اور جو ہے جنات اس سے بنے، تو اس کا ایک مزاج بہیویئر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب کہا رب نے تیرے فرشتوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم انسان کو ایک بشر پیدا کریں گے، تو وہاں سے یہاں تک پہنچنے والی اسٹیج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تیرے رب نے کہا، اس قال اللہ نہیں یہاں پہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب کہا رب نے تیرے نبی آپ کے رب نے، جس نے آپ کو یہاں تک آپ تک کہانی کو پہنچانا تھا، سب ترقی کی جیسے کہنا چاہیے ارتقاء کی، ایولیوشن کی سب سے آگے کی منزل جو انسان ان کے اوپر جو ہے اشرف سید البشر، سید الکونین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے اندر سب سے ممتاز ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، انی خالق، بے شک میں بنانے والا ہوں، خالق ہوں، بشر من صلصال من حمأ مسنون، ایک بشر بچتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوئی تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں برابر کر دوں اس کو، پھونک دوں اس میں میری روح میں سے۔ ابھی اللہ نے اپنے حکم، روح کا مطلب کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا تو میں بہت کم ہے، لیکن اللہ نے کہا میری، ویسے تو ہر چیز جیسے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص روح ہیں، ہے نا، ورنہ روح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری جو ہے، یہ جو ہے روح القدس جبریل امین ہے نا، روح اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص چیزیں، تو ورنہ ہر چیز اللہ کی، تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ کوئی دنیا کی ہر چیز اللہ کی، لیکن اللہ پاک جیسے بولتے ہیں جنتی میری جنت، تو ایسا نہیں کہ دوزخ بھی اللہ کی، لیکن جنتی میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرے بتا رہے میری جنت اصل، کیونکہ وہ چیز اللہ نے وہ تو دوسری چیزیں تو جیسے کہنا چاہیے ضمنی، جیسے مطلب ایک اچھی جگہ بنائی ہے منزل مقصود انسان کے لیے، جہاں اس کو پہنچنا ہے تو جہاں نہیں پہنچنا چاہیے، اور جس جگہ اس کو سزا اگر خدا نہ خاصہ پہنچے دی جائے تو وہی بنانا تھی. تو یہ اصل مقصد جو ہے جہنم بنانا مقصد نہیں ہے، جنت بنانا مقصد. تو اس طریقے سے جنتی جو اس کی جنت میری بولیں گے، دوسرا میری. اس طریقے سے میرے بندے عبادی، تو میرے بندے اللہ کے بندے تو سارے ہیں، ابلیس بھی اللہ کا بندہ ہے وہ، لیکن یہ کہ اللہ کے بندے وہ جو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. تو اس لیے اس چیز وہ ساری چیزیں اس طریقے سے میری روح، تو اس میں جو اللہ پاک نے اپنا حکم خاص حکم پھونکا. تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا حکم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو سجدہ کرو، جھک جاؤ. اس کے بعد میں کہنے لگا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں برابر کر دوں اس کو، بالکل طرح جو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں میری روح میں سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرنے والے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب نے ان کے اکٹھے، مطلب اس میں معلوم ہوا کہ سب نے اکٹھے، اور بولا دوبارہ سے جبریل علیہ السلام نے بھی کرا، ہر ایک نے کرا، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس لیے لوگوں کو خیال لگا کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں تھا، وہ فرشتوں میں اس ٹائم شامل تھا، وہ جنوں میں سے، وہ قرآن میں آگے واضح کر دیا گیا. تو ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے. اب ان یکون مع الساجدین، نہ مانا کہ وہ ہوتا ساتھ سجدہ کرنے والوں کے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہا ابلیس کیا ہے تیرے لیے کہ نہیں تو ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہا نہیں ہوگا میرے لیے، نہیں میں ہوں گا کہ میں سجدہ کروں بشر کے لیے. تو نے تخلیق کری اس کی بچتی ہوئی مٹی سے، جو سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی، جو گارے کی بنی اس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی. قال فاخرج منها فانك رجيم، کہا تو نکل یہاں سے، اس میں سے، تو بے شک تو رجیم ہے نا، مردود ہے، دھتکارا ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر ہے لعنت، رحمت سے دوری، یوم الدین تو قیامت تک کے لیے لعنت ہی لعنت ہے تجھ پر، ہے نا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے، دن یہ اٹھائے جاویں گے، میں تو ثابت کروں کہ غلطی تھی. قال فإنك من المنظرین، کہا بے شک تو جو ہے مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت اس دن تک کے لیے اس کا وقت طے شدہ ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، کہا میرے رب بسا جو تو نے گمراہ کر دیا مجھ کو، لازم میں سجا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور لازم میں گمراہ کر دوں گا ان کو اکٹھے. الا عبادك منهم المخلصين، سوائے بندے تیرے ان میں سے جو مخلصین ہیں، خالص کر لیا گیا. قال هذا صراط علیہ مستقیم، کہا یہ راستہ ہے مجھ پر آنے والا سیدھا. ایک تو مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو وہ راستہ سیدھا جائے گا، اس میں کوئی اور جھول نہیں ہے، اس میں ہر کچھ باتیں نہیں ہیں، کچھ سمجھنے میں نہیں آیا، کچھ آئے مجھ پر آ رہا ہے، مجھ تک پہنچ رہا ہے، یہ راستہ سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، شرک کی گنجائش نہیں ہے، کنفیوزنگ باتیں نہیں ہیں، صحیح کیا غلط کیا کلیئر ہے، راستہ سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان، کوئی اختیار، سوا جو اتباع کریں تیری گمراہوں میں سے، تو کریں گے، کرنے والے کریں، باقی میرے بندوں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم لازماً موعد ہے، وعدے کی جگہ ہے، موعدہم ان کی، اجمعین اکٹھے سب کی. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ہیں جز، حصے، مقسوم تقسیم کیے گئے، بٹے ہوئے، یعنی دوزخی سب بٹے ہوئے رہیں گے، ہر دروازے میں الگ الگ ان کے لوگ جائیں گے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ گناہ کرنے والے، الگ الگ بگاڑ والے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور ہے نا امن والے، بے خوف رہنے والے، مطلب اصل تو امن کی جگہ وہی جنت ہے نا. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم کھینچ نکالیں گے ما فی صدورہم، جو بھی ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کجی،
کوئی دو جنتین کی دنیا میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ہوا ہوگا وہاں پہ بھی، تو وہاں پہ نہیں چلے گا جھگڑا، وہاں تو دل میں سے برائی ذرا سی بھی میل ہوگا نکال دیں گے نا. تو ویسے تو آج ڈالیں گے یہیں سے نکل جائے، لیکن کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو کئی چیزوں میں آدمی کو ہوتا ہے وہ سالو نہیں ہوتا مسئلہ، تو کہیں ساڑ کرنے کی جگہ چھوڑو. ہو سکتا ہے جنت میں اگر اچھا عمل کرو، ایک دوسرے کے لیے بدنی عدیمت رکھو تو کوئی کجی وہ نکال دیں گے. اخواناً علی سرور متقابلین، بھائی بھائیوں کی طرح تختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. تو وہاں پہ دل میں جو میل وغیرہ جو بھی ناراضگی دور کر دیں گے، غل دور کر دیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تمام ایمان والوں کے لیے کوئی بھی غل ہو، کوئی بھی مسائل جو بھی اختلافات ہیں، جیسے کہنا چاہیے کچھ ایک تو بنیادی اختلاف ایمان و کفر کرنے کے، ایمان و کفر کے اختلاف کے علاوہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں فروعی، تو ان کے اندر اللہ پاک جو ہے دلوں میں جو ہے غل ہے وہ دور کر دے اللہ ایمان والوں کے ایک دوسرے کے لیے جو ہے، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے بلا وجہ کے لیے جو ہے آپ وہ کھائے بیٹھے ہوں ایک دوسرے سے. تو کیا کہہ رہے ہیں، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی مشقت محنت ہے نا تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہ اس میں سے نکالے جانے والے ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بدلا دے مجھے میرے بندوں کو، خبر دے دے میرے بندوں کو کہ میں جو میں ہی بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ عذاب میرا وہی عذاب دردناک اور کوئی عذاب ایسا نہیں ہے. ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور خبر دے دیں ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے، اسی فرشتے کسی کے لیے نیکی اور کامیابی کا سامان لائیں، کیا تھا خوشخبری کا، کسی کے لیے عذاب وہی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے اس کے پاس تو کہا سلام. قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے وجلون ڈر رہے ہیں، خائف ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، کہا مت تو ڈر، بے شک ہم جو ہیں خوشخبری دے رہے ہیں تجھ کو لڑکے کی علیم، علم والا. حضرت یہ جو ہے اسحاق کے لیے تھا علم، اس لیے علم جو ہے ان کی اولادوں میں یہودی میں بہت ملے گا. اور حضرت ابراہیم کے لیے کہا ہے غلام حلیم، سورہ صافات میں آئے گا. تو علم جو ہے ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر بردباری ہے، علم سے علاوہ چیز ہے جس کے اندر مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ بردبار بناتا ہے، چیزوں کو سمجھنا، فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرنا. تو یہ حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کے ساتھ بیان کی گئی بات یہاں پہ علیم ہے. ٹھیک ہے، یہ جو خوشخبری دی تھی حضرت سارہ حضرت ابراہیم السلام کو دی گئی تھی. قال بشرتونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم خوشخبری دے رہا ہے، کیا تم خوشخبری دے رہا ہو مجھے اس پر کہ چھوا ہے مجھے بڑھاپے نے. فبما تبشرون، تو کیا چیز کی خوشخبری دے رہے ہو. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، کہا خوشخبری دے رہے ہیں ہم تجھ کو حق کے ساتھ، تو مت تو ہو جا نا امید ہونے والا ہوں، مایوس ہونے والا ہوں. تو قال من يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا اور کون نا امید ہوگا رحمت سے اس کے رب کی سوائے بھٹکا ہوئے لوگ، گمراہ لوگ. ہم تو ہیں امید سے، ایسا نہیں، بس یہ ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کیا مطلب. قال فما خطبكم ايها المرسلون، کہا کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا اے رسولوں، تم کیوں آیا ہوں، سمجھ گئے ساری بچے خوشخبری دینے نہیں آئے تھے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم کی طرف مجرمین، جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کیوں نہیں اترتے پہلے رکوع میں، کہہ رہے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم کی طرف مجرم، جرم کرنے والے. الا آل لوط، سوائے لوط کی آل کے. انا منجوهم اجمعین، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں ان کو اکٹھے. الا امرأته قدرنا انها من الغابرین، سوائے بیوی کے اس کے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے، اندازہ ٹھہرا لیا ہے، بے شک وہ لازماً پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ان کی بیوی کا کیا معاملہ تھا وہ الگ کہیں پہ آیا نہیں قرآن میں، لیکن وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کی اپنی قوم سے ہمدردیاں تھیں. فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب آئے آل لوط کے پاس مرسلون یعنی رسول، وہ بھیجے گئے فرشتے. قال انکم قوم منکرون، کہنے لگے وہ لوگ، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک تم لوگ جو ہے قوم جو ہے منکر ہو، اجنبی لوگ. کون ہو؟ وہ لڑکے آئے تھے خوبصورت. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، کہنے لگے بلکہ ہم لائیں تیرے پاس وہ چیز جو کہ یہ تھے یہ لوگ اس میں
یمترون شک کرتے، واتیناک بالحق انا لصادقون، ہمارے تیرے پاس آئے حق بات لے کر، بے شک ہم لازماً سچے ہیں. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. تو رات نکل جا تیرے گھر والوں کے ساتھ، ہے نا. بقطع من اللیل، ایک قطع، ایک حصہ رہتے رات کا. واتبع أدبارهم، اور اتباع کر ان کی، اور تو نکل جا تیرے گھر والوں کے ساتھ، ایک حصہ رہتے رات میں سے. واتبع أدبارهم، اور پیچھا کر ان کی پشتوں کا، ان کو آگے کے رہے اور تو پیچھے چل. ولا يلتفت منكم أحد، اور نہیں پیچھے پلٹے تم میں سے کوئی ایک بھی. وامضوا حيث تؤمرون، اور جاؤ حيث تؤمرون، جس جگہ کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس جگہ کا تم حکم دیا جا رہا ہو. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، اور ہم نے فیصلہ کیا اس کی طرف یہ معاملہ کہ کاٹ دی جائے گی، کہ جڑ جو ہے ان لوگوں کی، کہ جڑ ہؤلاء ان لوگوں کی، مقطوع مصبحين کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے مصبحين، صبح کریں گے جب یہ، تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یہ ہم نے امر طے کیا ہے. قضینا الیہ ذلک الامر ان دابر، کہ جڑ ہؤلاء ان لوگوں کی، مقطوع کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین صبح ہونے میں، صبح کریں گے، اس کو کہیں گے صبح ہوتے. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے شہر والے خوشی مناتے ہوئے. ارے بھائی لڑکیاں آئے ان کی، وہ تو قوم جو تھی بہت بگڑی ہوئی تھی، مردوں کے پاس شہوت آرائی کے لیے آتی تھی. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، کہا حضرت لوط نے بے شک یہ میری بیٹیاں ہیں. بلکہ آگے کہا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، کہا حضرت لوط علیہ السلام بے شک یہ لوگ جو ہیں ضیفی مہمان ہیں میرے، فلا تفضحون، تو نہیں تم فضیحت کرو میری بے عزتی مت کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو مت تم رسوا کرو مجھے. قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے کیا اور نہیں تو منع کرتا ہے نا، اولم ننهك عن العالمین، کیا اور نہیں، ننهك ہم نے منع کیا تجھ کو تمام جہانوں سے، ہے نا، کہ مطلب ہر ایک کے معاملے میں مت بولا کرو، مطلب ہم آپ کو، ہے نا، دنیا بھر کے لوگوں سے منع. اولم ننهك عن العالمین، کیا اور نہیں ہم نے منع کر دیا ہے تجھ کو، تو عن العالمین تمام جہانوں کے لوگوں سے، مطلب بلا وجہ آپ ان کے چکر میں پڑے نا. قال هؤلاء بناتی تم فاعلین، کہا انہوں نے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے والے ہو، مطلب ان سے شادی کرنا چاہو تو یہ ہیں، مت کرو. یہاں پہ اللہ پاک بیچ میں آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لازماً قسم ہے نا، عمرک قسم تیری قسم، مطلب تیری قسم، لازماً تیری قسم ہے آپ کی جان کی قسم. انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم ان کے نشے میں، یعمہون بالکل حیران تھے، چور تھے اسے کہیں گے نشے میں. فاخذتهم الصیحة مشرقین، تو پکڑا ان کو ایک زوردار دھماکے نے، مشرقین اشراق کرتے نا، وہی صبح ہوتے صبح کے وقت. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، تو بنا ڈالا ہم نے اس کے اونچان کو اس کی نیچان اس کی، الٹا کر دیا اللہ نے، انہوں نے بھی الٹا کرا نظام، اللہ نے الٹا کر دیا نظام. مرد عورت کے بارے میں نظام بدلا تھا، انہوں نے نظام بدل دیا، اور ایسا اونچا کا نیچا کرا کہ زمین پہ سب سے نچلا علاقہ میں بتا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر پتھر، ابھی تک بارش برسی تھی، پتھر برسے، رجم کیا آسمان سے اللہ پاک نے، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں نا، رجم کون کرتا. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں شریف، تو پھر اللہ نے فرشتوں نے کرا رجم. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر پتھر، من سجیل کنکریوں کے پتھر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں لازم نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، توسم حاصل کرنے، وہی لوگ عبرت لیتے ہیں.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. جو بول رہا ہوں نا کہ رجم کی سزا ہونی چاہیے، زنا کرنا، بدخزاری کرنا، تو دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ کون پتھر مارتا، تو آسمان سے پتھر برسے اور نظام تلپٹ کیا تو اللہ نے ان کو الٹا کر دیا. تو ایسا الٹا کیا کہ آج بھی زمین کا سب سے نچلا پوائنٹ وہیں ہے، فلور آف دی ریڈ سی، جہاں بھی بستیاں آباد تھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں لازم نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے، یعنی کہ اہل بصیرہ حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ لازم راستے میں مقیم ہے، راستے میں مقیم ہے وہ بستی. کن کے راستے میں؟ یہ مکے والے جاتے آتے رہتے. یہ مطلب دوسرا ہے کہ سبیل میں ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کے راستے میں بھی ہے، حالات پیش آ سکتے ہیں، ایسی عذاب کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وإن كان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور بے شک جو ہے ان والے ایکا والے لازماً ظالم تھے. فانتقمنا منہم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے. وإنہما لبإمام مبین، اور بے شک وہ دونوں لازماً جو ہے بڑی صاف شاہراہ پر ہیں. شاہراہ کہتے ہیں وہ ہائی وے ہوتا نا، تو اس پر یہ دونوں کون سی، وہ بن والے قوم شعیب کے بارے میں تذکرہ، اور یہ دونوں مدین اور یہ جو ہے سدوم عمورہ کی بستیاں ہیں، قوم لوط کی بستی، یہ سب ایک ہی ہائی وے پڑتے تھے، ایک ہی راستے پڑتے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور لازماً جھٹلایا تھا ہجر والوں نے. میں کہا تھا ہجر والے وہی پتھری علاقے والے جو سمود کی قوم کے دوسرے ساتھی، سمود کی قوم کے لوگ تھے، قصہ تھے. انہوں نے جھٹلایا تھا مرسلین کو، رسولوں کو. ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور تاکہ ہم نے ان کو آیتیں آئی تو وہ تھے ان سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور مٹی دکھائی تھی وہی آگے بات. اور تھے وہ تراشنے والے پہاڑوں میں سے، بُيُوتًا آمِنِينَ، گھروں کو امن والے ہے نا، امن کے ساتھ. فاخذت آمین، امن والے، وہ امن میں رہنے والے تھے نا، بے خوف وہ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے. اللہ کی دنیا میں اتنی ہلچل مچا. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، تو پکڑا ان کو ایک زوردار دھماکے کی آواز نے صبح کے وقت. فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، تو نہیں کام آیا ان کو جو وہ تھے کماتے. تو کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کتنے کر لو. وَأَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو نہیں کام آیا ان کو جو وہ کماتے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں تخلیق کی ہم نے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، مقصد کے تھا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت لازم آ کے رہنے والی چیز تو درگزر خوبصورت. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک رب تیرا بہت بڑا خلاق ہے، بہت زیادہ خلقت کرنے والا ہے، خوب جاننے والا. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اور لازم ہم نے عطا کی ہے تجھ کو 7 دہرائی جانے والیوں میں سے، اور قرآن عظیم، یعنی قرآن دیا ہے اور سورہ فاتحہ دی ہے نا. بس تو یہ رکھ، بلکہ بلا وجہ جو ہے وہ خلاق العلیم اور دوسری چیزوں کے پیچھے جو ہو اسے کوئی بے قرار کوئی عمل کرنا. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اور لازم ہم نے عطا کی تجھ کو 7 دہرائی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم، مطلب نماز قائم کرو، اللہ سے تعلق رکھو. تو یہ جو ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہوتے کر رہے ہیں، تو اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ اتنی بڑی چیز دی. اچھا 7 دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کا ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اور قرآن عظیم جو واقع ہے، قرآن عظیم کا اگر اس کو بات تفصیل ہو گیا تو، اور قرآن عظیم ہے وہ 7 دہرائی جانے والی ہیں، اور خود میں قرآن ہے سورہ فاتحہ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. مت تو دراز کر دے دو نگاہیں اس کی طرف جو ہم نے ساز و سامان دیا، متا دیا ہم نے اس کے ذریعے ان میں کے لوگوں کو. ازواج میں، ازواج کا مطلب ان قسموں کو ان میں کی، ان کے جیسے لوگوں کو، یعنی کافروں کے جیسے لوگوں کو، ازواج ان کے جیسوں کو، منہم ان میں سے ہے نا. تو ان میں کے جیسے لوگوں کو، ان میں کے جیسوں کو جو ہم نے دیا، متعنا جو ہم ساتھ سامان دیا، اس کی طرف نگاہ دراز مت کریے نبی جی.
آدمی سوچتا ہے کافروں کو کیا عیش کر کے دیے، کئی بار اپنے لیے تو اپنے لوگوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان صحابیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سوچتے نہیں ہوں گے. حضرت عمر ہی کہتے ہیں اللہ کا رسول ہماری دعا نہیں کرتے. کتنے وہ ایک طرف وہ لوگ عیش و عشرت میں جی رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. مت تو دراز کر نگاہیں تیری اس کی طرف جو معلوم بتا دیا ہم نے اس کے ذریعے ازواج کو قسموں کو ان میں کی یعنی کافروں کی. ولا تحزن علیہم مت تو رنجیدہ ہو ان پر. واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکا تیرے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے. وقل انی انا النذیر المبین کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلا. انی انا النذیر المبین میں ہوں ڈرانے والا المبین بالکل صاف طور پر ڈرانے والا. کما انزلنا علی المقتسمین جیسے کہ نازل کیا تھا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا تو ان پہ بھی ہم نے رسول بھیجا تھا، کتاب بھیجی. ہم نے یہ کتاب تجھ کو بھیجی. وہ کہہ دے کہ جو ہے جیسے کہ نازل کیا تھا اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے مقتسمین تقسیم کرنے والوں پہ ایسے ہم نے جو ہے یہ ٹھوکرا ورانے والے بھیجا. اللہ دین تو جیسے ہم نے بھیجا تھا ان پہ جنہوں نے تقسیم کرنے والے نے اپنا دین تقسیم کیا تھا. اللہ دین جعلوا القرآن عضین وہ لوگ جنہوں نے بنا ڈالا قرآن کے حصے جیسے کہنا چاہیے. ان کے قرآن کے تورات کے بھی کرے تھے، پھر قرآن کے اندر بھی لگے ہوئے تھے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو قسم سے رب کی لازماً ہم پوچھ کے رہیں گے ان سے اکٹھا اس چیز کے متعلق جو عمل کرتے رہے. باللہ من الشیطان فادع بما تؤمر واعرض عن المشرکین فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو صاف سنا دیں، ٹھیک ہے، اسے جو اس کو صاف سنا دے اسے جو تجھے حکم دیا گیا اعراض کر مشرکین سے. مطلب یہ ہے کہ جو تجھے بتایا جا رہا ہے اس کو وضاحت سے بتا دے، بس مشرکین سے اعراض کر. وہ جو ہے تجھے پریشان کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تو اس کے اوپر بات کرنا. تو فوربک اعوذ باللہ من الشیطان فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. تو رب قسم تیرے رب کی لازماً جو ہے ہم پوچھ کے رہیں گے ان سے اکٹھے اس کے متعلق جو ہے عمل کرتے رہے. مطلب یہ جو بھی آج آپ کو قرآن دیا ہے، آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کو قرآن کو تقسیم کر دیا تھا، حصے کر دیا تھا، بوٹی الگ الگ کر دیا تھا. تو تیرے رب کی قسم ہم لازماً ان سے پوچھیں گے اکٹھا اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے. تو اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کر رہے تھے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو صاف سنا دے اسے جو تجھے حکم دیا گیا ہے اور اعراض کر مشرکین سے. مطلب جو پریشان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں وہ تو کریں گے. فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین اعوذ باللہ من الشیطان انا کفیناک المستہزئین. بے شک ہم کفایت کریں گے تیری ہنسی اڑانے والوں سے، مذاق اڑانے والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا بیان کر رہے ہو. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. یہ آخری کی جو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جیسے کہنا چاہیے تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کفیناک المستہزئین. بے شک ہم کفایت کریں گے تیری کن سے؟ ہنسی اڑانے والوں سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں ٹھہرائے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود. وہ تو اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تیری ہنسی اڑا رہے ہیں. چھوڑ اللہ رب العالمین کی ساتھ جو ہے نعوذ باللہ گوبر کو اور جیسے کہنا چاہیے ایسی چیزوں کو ایسی مخلوقات کو شریک کر دیں جن کی طاقت کا وہ اعلان کر دیں جن کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ. جو جیسے کہنا چاہیے وہ جو ہے بیماری کے کیڑے کی جو ہے وہ کرنے لگ جائیں عبادت. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو وہ چیچک نکلتی تھی تو بہت خطرناک نکلتی تھی. تو چیچک کی جو ہے وہ موت ہی مندر بنے رہتے ہیں ماتا کے، شیتلا ماتا کہتے ہیں ان کو یہ لوگ. یہ حال ہے. مطلب ایسی جیسے کہنا چاہیے بیکٹیریا اور ایسی مخلوقات جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی سب کے سب غلام ہیں اللہ کی مرضی پہ، لیکن چونکہ کسی سے کوئی فائدہ کسی سے نقصان دیکھ لیا انہوں نے. چوہے سے نقصان دیکھ لیا تو چوہے کی، سانپ سے دیکھ لیا تو سانپ کی، آگ سے دیکھ لیا تو آگ کی. فائدہ دیکھ لیا نقصان دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فائدہ نقصان نہیں دیکھا ہوں.
تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذاق کیا اڑا ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرائے ساتھ اللہ کے معبود دوسرے. فسوف یعلمون، تو ان قریب جان جائیں گے کتنے بڑے معبود. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ابھی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے صاحب ان کا کیا ہو رہا ہے. میں نے بولا کہ نہیں دیر سے پڑتی. ناٹو کو بھی پورے 100 سال مزے لینے دیے گئے تھے. ابھی ان کی تو ابھی آئی ہے، بلکہ کئی سو سال سے پریشان کر رہے تھے انگریز سارے. دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچے ہوں، گد بننا چالو ہوئی ان کی. پرل ہاربر اور جیسے کہنا چاہیے یہ آپ کی اس سے بری حالت ہوئی ان کی، کیا کہتے ہیں سپٹمبر 9/11 سب، جن کے بہت نام لے کے انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل اور پریشان کیا، تکلیف دی. پرل ہاربر کو لے انہوں نے وہ جاپان کو ختم کر دیا تھا، جاپان کو ہی ختم کر دیا تھا. انہوں نے 2 بڑے بم گرا دیے تھے اس کو، پرل ہاربر کا اٹیک کیا تھا. تو ان سب کا ریکارڈ توڑ دیا ایک ہی جھٹکے میں. اللہ پاک ایسا حساب دیتے ہیں بالکل. تو اللہ پاک کیا کہہ رہا سنیے، بڑی پیاری بات ہے. الذین یجعلون مع اللہ، تو بولے کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم کفایت کریں گے ایسی اڑانے والوں کے لیے. نعوذ باللہ من الشیطان. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور لازماً ہم جانتے ہیں کہ تو جو ہے یضیق صدرک بھینچتا ہے، کہتے تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا، بما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں. ایک زمانے میں صادق الامین کہا کرتے تھے تجھے، سچا معتبر، جب تک قرآن نہیں تھا. جب تک قرآن نہیں تھا. یہ بات سمجھ لیجیے، دشمنیاں قوم کی ان چیزوں سے نہیں ہوتی. یہ تو آپ بہت اچھے کہلاتے رہیں گے، پوری زندگی کہلاتے رہیں گے، مسلمان ہی بہت اچھے کہلاتے رہیں گے. وہی جو بے وقوف تھے جو کہہ رہے تھے بیٹھ کے بالکل ان پڑھ، جن کو قرآن خود ہی نہیں پڑھا جیسے کہنا چاہیے. وہی والی بات ہے، معلم کی امت. صادق الامین کہتے رہتے تھے، لیکن جس وقت ہو گیا تو کہنے لگے انک لمجنون، تیرا دماغ خراب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولا تھا انہوں نے جب پہلے رکوع میں بولا نا، یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ وہ شخص جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ ذکر نازل ہوا، تیرا تو مجنون میں سے. تو یہ تھا صادق امین کو کہاں پہنچا دیا تھا، صرف اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب. اور ساری دشمنی اسی چیزوں کی ہے. اور سارا کا سارا جو ہے مقابلہ آرائی، اور سارا کا سارا ہمیں صحیح کرنا ہے، اسی پہ کرنا ہے. ورنہ کوئی ہمیں ہماری بہت زیادہ شرافت پکارنے کو اور ہماری بہت زیادہ اچھے اخلاق کو لے کر جو ہے پھر سے بھی ہمیں اگر صادق امین کہنے لگ جائے گا، تو بھی اگر ہم قرآن سے دن لے کے بیٹھیں گے تو ہمارا یہ اثر کرے گا. بلکہ کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہا تو مطلب یہ کہ کوئی خرابی ہے جس کے اوپر مسلمان جو ہیں ان سے جو ہے کفر والے یہود و نصارہ سب راضی ہو گئے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے یہودی اور نصرانی یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی اتباع کرے. اور راضی انہی سے ہو رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے یہود و نصارہ بہت اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، اور یہ جو باقی سلسلے نہیں کرتے کہ وہ جاہل ہیں، وہ بھول جائیں. غلط فہمی ہے. بیسیکلی آپ سے یہود و نصارہ اس لیے اچھے سے بیہیو کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی ان کے ذات سے بیہیو کرتے ہیں، وہ آپ ان کی ملت کی اتباع کرتے ہیں. ورنہ وہ جو آپ اچھے آرتھوڈاکس مسلمان بن کے بتائیے آپ ہارڈ کور، پھر دیکھیے آپ کی یہود نصارہ کتنی آپ کی تعریف کرتے ہیں. میں بولا ہوں کہ صادق الامین جب ہی تک تھے جب تک کہ کتاب نہیں تھی. جب ہوئے تو یہ دیکھو یہ سب کیا مطلب ہے، کتاب کی آیتوں کیا مطلب. اٹھایا نے بول دیا، کچھ بھی بول دیا، ویڈیو چلا دیا، لوگ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، بے عزت کر رہے تھے اسلام کو، مسلمانوں کو. بالکل اٹھایا مسلمانوں کی بے عزت. جماعت اسلامی کے پروگرام میں بول دیا، کہیں پہ بھی بلا لیا، بول دیا کچھ بھی، مسلمانوں کو بے عزت کرنا فیشن ہے. بولے کچھ نہیں کیا جائے گا، کر لو مذاق. یہ حال ہے ہمارے یہاں کے لوگ کرنے لگ جائیں. خیر تو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم کفایت کریں گے آپ کی ہنسی اڑانے والوں سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے. میں نے کہا نا کہ تو اللہ کے ساتھ نہیں کچھ حرکت کرنے میں کمی نہیں چھوڑ رہے. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے، سب معلوم ہو جائے کہ خدا کون بچائے گا. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، لازم ہم جانتے ہیں کہ تو جو ہے یضیق صدرک بھجتا ہے سینہ تیرا اس سے جو یہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو تسبیح کر ہم کے ساتھ رب کی تیرے اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جا. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور بندگی کر رب کی تیرے یہاں تک کہ آ جائے تجھ تک الیقین، یعنی یقینی چیز آ جائے. یقینی چیز کون سی؟ ایز سرٹن ایز ڈیتھ. سب سے یقینی چیز دنیا کے اندر جو ہے موت ہے. تو موت تک جو ہے تو اللہ کی بندگی کرتا رہے، جو ہے سجدہ کرنے والوں میں سو جا. اس آیت میں ایسا لگتا ہے سجدہ ہوتا، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے سجدہ نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں تھے ہی، جھکے رہنے والے تھے.
جھکے رہنے والی ذات ہے نا آپ. وہ تو سب سے کہا جاتا ہے کہ یہی سب لوگ سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کبھی بھی اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا ہے. صرف اقرا بسم ربک الذی میں کہا تھا کہ جو ہے یہ جو ہے کیا وہ آخری کا جو سجدہ ہے انشاءاللہ پڑھیں گے اپن وہیں پر. تو اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سورۃ الحجر مکمل ہے. یہاں پر وہ ان کی سختیوں پہ اللہ پاک کے نبی اللہ تعالیٰ کا مرہم ہے آخری میں بالکل, یہاں تک کہ آ جائے تجھ تک یقینی چیز موت آ جائے.